اللہ فرماتے جب تم قرآن پڑھنے لگو، قرآن دنیا میں سب سے بہترین کام ہے، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا۔ سب سے افضل ترین کام کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، کیوں؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کا زور ان پر نہیں چلتا۔ کس کا زور نہیں چلتا؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، یہ اسی آیت کا تسلسل، سورہ نحل 99 100 101 102، یہ دو آیتیں، تین۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں روحانی طاقت کس کو بولتے ہیں؟ روحانی طاقت بولتے ہیں توکل کو۔ اللہ پر توکل کرنا، اس کو روحانی طاقت۔ شعبدے بازی کو روحانی طاقت نہیں بولتے، وہ شیطانی طاقت ہے۔ کوئی آپ بیٹھے ہیں، آپ کو شعبدہ دکھاؤں، یہاں آپ کی ٹوپی میں سے تویز نکال دوں، یہ شعبدہ ہے۔ انڈا منگواؤ جی، انڈے سے سوئیاں نکالو، یہ بغیرت کا بچہ جھوٹا ہے جو یہ کام کرتا ہے، جو تم مظلوموں کو دھوکہ دیتا ہے۔ نہیں جی میں تو خود لے کر آیا ہوں انڈا، میرے سامنے انہوں نے توڑا ہے، کچھ پڑا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، کرتے ہیں نا۔ اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے۔ اس نے انڈے پہلے تیار کیے ہوئے ہیں، تمہاری آنکھ بچا کر وہ اس انڈے کو رکھ کے دوسرے کو نکالتا ہے جس میں سوئیاں ڈالی ہوں گی، اس نے تعویذ ڈالے ہوں گے، تمہارا ایمان اس پر آ جاتا ہے۔ ہاں جی بڑا پہنچا ہوا جی۔ پھر چند دن کے لیے تمہیں وہ شیطان جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے معدے میں بیٹھا ہے، جو تمہارے دماغ میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے بڑے حرامی کے پاس گیا ہے۔ جو کسی بیمار مظلوم کو دھوکہ دیتا ہے، اس سے بڑا خبیث ہے کوئی؟ وہ تو پہلے ہی ڈوبا مرا ہوا ہے بیچارہ، در در گھومتا، تو اس کو پھر دھوکے بازی کر کے اس کو اپنا گرویدہ بناتا ہے، پھر اس کی عزت بھی لوٹتا ہے، اس کا مال بھی کھاتا ہے، اس کا ایمان بھی ضائع کرتا ہے۔ ایک انڈے کے اوپر نکالے، کوئی میرے سامنے نکالے، میں تو سرسوں جما سکتا ہوں ہتھیلی پر، سب کے سامنے بیج ڈالوں، مٹی تم سے منگاؤں، پانی اس سے منگاؤں، تھوڑی دیر کے لیے مٹھی کھولوں تو تمہارے سامنے بیج پھٹے گا اور وہ کمپل نکلے گی۔ یہ کیا ہے؟ کیا کیفیت ہوگی؟ نہیں، یہ کیمیا گری ہے، شعبدہ بازی نہیں ہے۔ یہ تین ہی تو چیزیں ہیں جس سے تم برباد ہو چکے ہو۔ یا شعبدوں میں جا کر دیکھو، یورپ میں شعبدہ باز پانی پہ چلتا ہے، وہ ہوا میں اڑتا ہے، بندوں کو دو کر دیتا ہے، کرتا نہیں؟ یہ پاکستان آج ہوئے اس تو بڑا ولی ہے کوئی پھر؟ یہ ہے ہمارا، یہ دجالی فتنے ہیں۔ دجال کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا نا کہ جہاں قید سالی ہوگی بولے گا اور نکل آؤ، گندم اگ جائے، اگے گی۔ اس کو ہے نا دجالی فتنہ کہتے ہیں نا۔ جی تو کون بچے گا؟ جو توکل کرے گا، جس کو اللہ پر توکل ہو، وہ کہے گا نہیں تو شیطان ہے۔ کیونکہ نبی پیٹ پہ پتھر باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، تو میں چرگے کھا کر بھی ولی اللہ بن جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری ملنے میں گدھا نہ ملے، خچر نہ ملے، اور میں لینڈ کروزر میں گھوموں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو ہمارے پیمانے، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ تو دیکھیں
کہ یہ مجھے دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا رہا ہے، یہ ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آئے تو آپ کو پتہ چلے، تو اس بدبخت کو کیا پتا کہ یہ مجھے دیکھتے ہوئے سارا کچھ میرا 100% صحیح بتا رہا ہے؟ یہ شیطانیت ہے۔ ان شعبدے بازوں سے بچو۔ یہ انڈے چنڈے جو گھروں میں آ کر طویل نکالتے ہیں، یہ حرام زدگی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تم کو دھوکے دیتے ہیں، نظر بندی، یہ نظر بھی بندی بھی نہیں ہے، یہ صرف ٹیکنیکس ہیں۔ دیکھتے ہو نا یار، ہیں مداریانوں کو دیکھتے ہو نا، ٹوکرے کے اندر بچہ ڈالتا ہے، بچہ غائب، کیا وہ ولی ہے؟ زبان کاٹ دیتا ہے، خالی ڈبے کو پیسوں سے بھر دیتا ہے، کان میں سے پانی نکالتا ہے، پورا ڈبہ بھر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولایت ہے؟ یہی تو دھوکے بازی ہے، اسی تو بچنے کا حکم ہے۔ تو ہم تو کہتے بڑا پہنچا ہوا ہے جی، گئے ہیں اینج کی تس میری داڑھی دے وچوں تویز کٹ کے میرے ہاتھ چپکا دیتے۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تعویذ ہوئے، یا نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس طاقت تھی؟ آپ نے کس سے کہا؟ فرشتوں نے آ کر کہا نا، اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے نا، بیمار ہے نا، 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک سر والا ایک پاؤں والا۔ اللہ نے بتانا تھا نا، اللہ کے طریقے ہیں۔ اللہ نے، فرشتہ کہتا ہے اس بندے کو کیا ہوا، دوسرا کہتا ہے اس پر جادو ہوا، وہ کہتا ہے کس نے کیا؟ اس نے بولا نبیل بن عاصم نے، اس کی بیٹیوں نے، تو بال لے کر گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا، پھر آپ اللہ سے دعا، کس کو کہا؟ ٹھیک ہے، آپ کو نیند آ گئی، آپ کو اللہ خواب میں دکھاتا ہے، اللہ کو کہا نا نبی ہے، نبی کے پاس فرشتے آتے تھے نا، جبرائیل آتے تھے، سب سے بڑے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ایک درون جگہ ہے مدینہ کے پاس، وہاں پر آپ کو دکھایا گیا کنواں ہے، بند کنواں ہے، یعنی کہ آباد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی اس طرح ہے جیسے مہندی گلی ہوتی ہے، کچڑا بنا ہوا نا، الی لگی ہوئی ہے اس کو، اس کے اندر شیطان کے سینگ کی طرح کھجور کی جڑ ہے، اس جڑ کے نیچے جادو ہے۔ بھیجا 2 صحابہ کو، وہ کنویں میں اتر کے وہ لے کر آئے، لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، جبرائیل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہیں، جبرائیل بھی دم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کون سا دم؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ سنا ہے کبھی طویز؟ تم تو طویز لیتے ہو لوگوں سے، یہ تو پڑھو نا، یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے امت کی رہنمائی کر دی ہے نا، سیکھو نا یہ دعا، دیکھو نظر لگی ہے، جادو ہوا ہے، یہ پڑھو نا دعائیں، دیکھو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا جادو۔ تم جو جنتر منتر میں خود لگ جاتے ہو، یہ طویز لو، یہ بتی بناؤ، یہ ادھر لگاؤ، یہ ادھر لگاؤ، یہ وہ کرو، وہ یہ وہ کرو، پھر بدبخت کہتا ہے طویز والا اس کی حفاظت رکھنا، اور بدبخت کے بعد تو اس کی حفاظت کہہ رہا، میری حفاظت کیا کرے گا؟ یہ عقل کے اندر سوچو تو صحیح، وہ کہتا ہے اس کو حفاظت سے رکھنا، ہاں جی، جس کی تجھے حفاظت کرنی پڑ رہی ہے وہ تیری حفاظت کہاں کرے گا؟ آ رہی بات سمجھ؟ ہاں جی، تو ہمیں تو اس پہ لگا دیا، تو اللہ تو کہتا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور تو ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کیا لانا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جانا، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، لیتے ہوئے بھی دیتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ یقین کرنا نا کہ یہ مجھے قیامت والے دن پوچھے گا اللہ، میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ مجھے پوچھے گا، میرا لکھا جا رہا ہے یہ، میں چاہے سرکاری ملازم ہوں، چاہے سولی ہوں، چاہے دکاندار ہوں، چاہے موچی ہوں یا جو بھی ہوں، میں جو کر رہا ہوں اس سے میرا لکھا جا رہا ہے۔ کسی نے مذاق سے کسی کو اشارہ بھی کیا ہوگا نا، وہ بھی لکھا جائے گا، وہ بھی اس کتاب میں، وہ بندہ کہے گا اللہ کو، اللہ
یہ تو میں نے ایسے ہی کیا تھا. ہمارے استاد سمجھایا کرتے تھے کہ کوئی کسی کا مذاق کرتا ایسے کر کے، جب وہ کتاب میں دیکھے گا نا کہ میرا یہ بھی لکھا ہوا ہے تو کہے گا اللہ یہ بھی لکھا ہے. آج تو ہم جو دل میں آتا ہے کرتے جا رہے ہیں، جو دل میں آتا ہے لکھتا جا رہا ہوں، جو دل میں آتا ہے بولتا جا رہا ہوں. ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ایک ایک چیز اللہ کی میموری کبھی ڈیلیٹ ہونے والی نہیں ہے.